ویلکم بیک ناظرین. ایئر وائس مارشل عابد راؤ صاحب آپ کی جانب بڑھوں گا. اگر ٹیررزم کی بات کی جائے تو اس میں جو کلیئرٹی ہے وہ بہت ضروری ہے، اور وہ اب پاکستانی قیادت کی، آرم فورسز کی بالکل کلیئرٹی ہے کہ اگر ٹیررزم ہوگا پاکستان کے اندر اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، کلیئرٹی تو ضیاء الحق کے دور میں ہی بڑی تھی کہ یہ افغان ہمارے برادرز ہیں، برادر نام اور پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا، مسلمان امہ. اس چکر میں ہم نے 40 لاکھ سے زیادہ یہاں پہ آباد کیے، ان کو ہر طرح کی آزادی دی جو دنیا کے کسی اور ملک میں مہاجرین کو نہیں ملتی. امیت گل کا اپنی تھیری تھی، یہی ملیٹنٹس اس نے کہیں اور یوز کرنے کی کوشش کی. تو یہ کلیئرٹی تو ہر دور میں رہی ہے، لیکن ڈائریکشن صحیح ہے نہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. دیکھیے، ملٹری ایکشن لاسٹ ایکشن ہوتا ہے، اس سے پہلے پولیٹیکل طریقے ہوتے ہیں. اور پچھلی گورنمنٹ ہی گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کی بات کر رہی تھی، جنہوں نے اے پی ایس پہ اٹیک کیا ان کو ہماری عدالتوں نے فری چھوڑ دیا، بیکاز اس وقت کی حکومت سوچتی تھی کہ یہ جا کے گڈ ول پیدا کرے گا اور یہ امن کرے گا. آپ گو بیک ٹو 1996 جب طالبان کی پہلی حکومت قائم ہوئی ہے کابل میں، انہوں نے پہلی سٹیٹمنٹ جو پاکستان کے خلاف دی تھی کہ وہ ہم ڈیورنڈ لائن کو تسلیم نہیں کرتے. یہ وہ طالبان تھے جو یہی پلے بڑے، یہی ہمارے مدرسوں میں تعلیم پائی. ان ہماری آرم فورسز کی مدد سے یہ جا کے انہوں نے اسٹیبلش کی اپنی گورنمنٹ. ہم نے ناردرن الائنس کے ساتھ تعلق خراب کیے. کلیئرٹی کی کبھی بھی کمی نہیں رہی ہے. اٹ از اے کوشچن، آر یو گوئنگ ان دی رائٹ ڈائریکشن؟ ہر چیز So are we going in the right direction? What do you think? لیٹس سی، یہ تو رزلٹ آئے گا تو اس کا پتہ چلے گا. اب اسی جب سے یہ ایران کی جنگ شروع ہوئی ہے 28 فروری سے، ویسٹرن فرنٹ ہمارا خاموش ہے. اب آہستہ آہستہ ہمارے میڈیا میں بھی آ رہا ہے، پبلک کو پتہ چل رہا ہے کہ افغانستان کو سپورٹ کرنے میں کچھ ہمارے سو کالڈ برادر مسلم ممالک تھے جو اب ایکسپوز ہوئے کہ وہ فائنینشیل ایڈ دیتے تھے. اسرائیل ان کو ٹیکنیکل اسسٹنس دیتا تھا، پیسے ان کو. اجیت دوول کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے کہ وہ انہیں کو دگنے پیسے دے کے پاکستان کے خلاف کریں گے. یہ مرسڈی لوگ ہیں، یہ پیسہ لے کے کہیں بھی ان سے آپ بام ایکسپلوژن کروا لیں. یہ مرنے سے نہیں ڈرتے تو یہ مارنے سے بھی نہیں ڈرتے. کہنے کا مقصد یہ، وہ سیوکس جو سوسائٹی تھی سول، وہ تو ظاہر شاہ کے بعد ختم ہو گئی تھی. اس کے بعد تو افغانستان میں 73 مارچ اپریل کے بعد سے وہ قائم ہی نہیں ہوئی. تو اس لیے کسی افغان گورنمنٹ کو ٹرسٹ کرنا، آپ کو عارضی ریلیف آپ کو محسوس ہو سکتا ہے. اب ناردرن الائنس اگر وہاں جیت جاتا ہے، اپنی حکومت بناتا ہے، اس کی کیا پالیسی ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے، میں فور کاسٹ نہیں کر سکتا. اس لیے یہ ڈائریکشن صحیح ہے یا غلط ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا. دیکھیے، ملٹری ایکشن تو لاسٹ ہوتا ہے، اس سے پہلے پولیٹیکل سارا وہ ہوتا ہے. لیکن ڈپلومیٹکلی جب ہم نے انہیں انگیج کرنے کی کوشش کی، آپ کو پتا ہے استنبول میں راؤنڈ آف ٹاکس ہوئے، اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ نہیں آ رہے تھے. پھر اورمچی میں جو لاسٹ ٹائم چائنا بیٹھا ہے، جس میں جو ہے چائنا نے ایز اے میڈیٹر رول پلے کیا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ریسنٹ اٹیکس جو ہیں اس کی وجہ سے جو ٹرسٹ تھا تھوڑا بہت ڈیولپ ہوا تھا، وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بڑھ جائے گا؟ دیکھیے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو وہ بہت زیادہ ہے، بیکاز یہ چائنا ان کی مذاکرات کراتا ہے، چائنا ان کو سپورٹ کرتا ہے، لیکن یہ چینی انجینئرز کو پاکستان میں قتل کرتے ہیں، ان کے پروجیکٹس پہ اٹیک کرتے ہیں. سو ویئر از دیٹ ٹرسٹ؟ اور ایک آدمی کے ہونے سے کہ جی ہمارا فلانا لیڈر ادھر گیا تھا سول یا ملٹری، اس نے یہ ایشورنس لے کے آیا ہے، وہ آتے ہی وہ فیل ہو گئی ہے. دیکھیے، ٹیررزم کا پاکستان کا انٹرنل کا بھی مسئلہ ہے. 1986 سے کراچی میں جو تھا، جلد راحیل شریف نے ملٹری ایکشن کر کے یہاں پہ جو ٹیررسٹ تھے ہمارے شہری پاکستانی، ان کی کمر توڑی تھی، اور کراچی میں اس کے بعد بڑا امن رہا ہے. تو یہ رزلٹ ایکچولی بتاتا ہے کہ آپ کی پالیسی صحیح ہے نہیں صحیح ہے. آپ اندازے پہ ایک گروپ سے انگیج کرتے ہیں. اور ہمارا افغانستان کے بارے میں ہمیشہ مسئلہ یہ رہا ہے کہ وہ ٹرائبل سوسائٹی ہے. آپ ایک ٹرائب کو سپورٹ کریں گے نا تو اس کے دشمن آپ کے دشمن بن جائیں گے. یہ ہوتا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب، میں آپ کے ڈاکٹر منور صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، وٹ ڈو یو تھنک جو کائنیٹکس ہیں، اس کے ساتھ پھر ہم نے ڈپلومیٹک ایفرٹس بھی کی، لیکن افغانستان والا مسئلہ جو ہے وہ اسٹل آپ کوشش کر رہے ہیں اسے ایڈریس کرنے کی، لیکن اٹس اے لانگ جرنی جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اتنی زیادہ قربانیاں دیں. اوور آل جو پالیسی ابھی اسٹیٹ کی جانب سے اڈاپٹ کی گئی ہے کہ ہاتھ کے بدلے ہاتھ، آنکھ کے بدلے آنکھ، اور وی ول ناٹ اسپیئر یو، آپ اس پالیسی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ زیدی صاحب، افغانستان کا جو مسئلہ ہے اٹ از اے پارٹ، یہ کوئی پورا مسئلہ نہیں ہے. پورا مسئلہ ہے ری الائنمنٹ جو پاکستان، ترکیے، سعودی عرب کے خلاف ہو رہی ہے، ایران کے خلاف ہو رہی ہے.
اور اس کو اس طرح سے آپ لے لیجئے کہ نفتالی بینٹ کا جو بیان تھا نا کہ شیعہ آرک کے بعد اب سنی الائنس جو ہے وہ ان کے لیے تھریٹ ہے اور عربوں کو ہمیں ساتھ ملانا ہوگا، جس کو نیکسٹ فیز میں نیتن یاہو نے کہا تھا کہ کچھ عرب، کچھ افریقن اور انڈیا کو ساتھ ملانا ہوگا اور ڈیٹیرنس کی وال کھڑی کرنی ہوگی، جیسے گریس کو ملا کے ہم نے ٹرکی کے خلاف کھڑی کی ہے۔ اور پھر نریندرا مودی جب گیا ہے تو وہاں پہ $8.6 بلین کی انہوں نے ڈیل کی ہے، جس کے اندر ہاروب ڈرون بھی ہے جو کہ 35,000 فٹ کی بلندی پہ اڑتا ہے، 700 کلو گرام کا ویٹ لے کے جا سکتا ہے ویپن کا، 48 گھنٹے یہ فضا میں رہ سکتا ہے، اور بہت سارے ڈرونز جوائنٹ اس کا وینچر یا جوائنٹ پروڈکشن بھی ہوگا۔ اور پھر ان کا آپ کو یاد ہوگا لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ رمیش پوار، انہوں نے ریکارڈ کے اوپر، یہ میں بارہا کہتا ہوں، اس کے علاوہ امیت شاہ دوول اور ریٹائرڈ ان کے میجر، ان کی کئی بار اسٹیٹمنٹس ہیں کہ ہم فائنینشیل ہیلپ دے رہے ہیں ان ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو، اور اسرائیل ٹیکنالوجیکل ہیلپ دے رہا ہے تاکہ پاکستان کے اندر کیوس پیدا ہو اور ایران کو ٹارگٹ کر سکیں۔ تو ایک بڑا آپ کو ایک الائنس بنتے نظر آ رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کہیں سے پاکستانیوں کو نکالا جا رہا ہے، کہیں سے پریشر ڈالا جا رہا ہے، کہیں سے دہشت گردی کروائی جا رہی ہے۔ اور پھر فرینکلی اسپیکنگ ہم اس وقت تو مطمئن ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن سے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ چلے جائیں گے تو کیا امریکہ کے ساتھ اسی طرح کی آپ کی فریکوینسی میچ کرے گی؟ اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ وجہ ہے، نیا ایک آرٹیکل لکھا گیا ہے مائیکل روبن نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ دا مومنٹ وائٹ ہاؤس میں نیا پریزیڈنٹ آئے گا، چاہے وہ ریپبلکن کی طرف سے آئے یا ڈیموکریٹس کی طرف سے آئے، تو اگین انڈین رومانٹسزم کا آغاز ہو جائے گا۔ تو اس ساری صورتحال میں یہ چیلنج ہے، اور یہ بڑا چیلنج ہے، اور اس میں ایک افغانستان کا چیلنج ہے۔ تو اس چیلنج کو فیس کرنے کے لیے آپ کو ایک براڈر الائنس کی ضرورت ہے، جس طرح وہ الائنس بنا رہے ہیں، اور وہ سیکیورٹی صرف الائنس نہیں ہوگا، اکنامک الائنس ہونا چاہیے، پولیٹیکل الائنس ہونا چاہیے۔ ہاؤ ڈو یو سی دس الائنس جو کہ کوارڈینیٹرل میٹنگ ہوئی تھی ٹرکیہ، ایجپٹ، پاکستان اینڈ سعودی عربیہ، ہاؤ ڈو یو سی دس الائنس؟ نہیں، یہ دس از ویری امپورٹنٹ اسٹیپ، لیکن اس میں انڈونیشیا اور ایران کو آپ کو ڈالنا ہوگا، اور ملائیشیا اور ٹرکی فار انسٹنس جو ٹیکنالوجیکل نو ہاؤ ہے اس میں بہت آگے ہیں، ان کو لیڈرشپ کرنی چاہیے، اکنامک افیئرس میں سعودی عرب کو کرنی چاہیے، ملٹری افیئرس میں پاکستان اور ٹرکی جو ہے وہ لیڈنگ پوزیشن لے سکتے ہیں۔ تو ہمیں ایک کمپریہنسو الائنس کی ضرورت ہے، جس طرح یورپ میں بنا تھا مارشل پلان کے بعد، جس کی پولیٹیکل ونگ بھی تھا، اکنامک ونگ بھی تھا اور ملٹری ونگ بھی تھا، تاکہ آنے والے جو چیلنجز ہیں اس کو ہم فیس کر سکیں۔ ابھی رائٹ ناؤ جو ہے بات کریں عابد صاحب اسی پہ ہی، عامر صاحب یہ جو الائنسز ہیں بہت ضروری ہوتے ہیں۔ رائٹ ناؤ ہم نے دیکھا کہ ورلڈ وار 2 کے بعد بھی الائنسز بنے، پھر ہم کولڈ وار کو دیکھتے ہیں، اس عرصے میں بھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے کولڈ وار کا جو عرصہ جاری رہا، مختلف الائنسز بنتے بھی رہے۔ پاکستان کو کتنی ضرورت ہے؟ ایک تو ہم بڑی ویری تھن لائن ہے وین اٹ کمز ٹو امریکہ اینڈ رشیا، جو یہ دو بلاکس ہیں، تو اس تھن لائن کو ہم نے مینٹین کیا ہوا ہے۔ چائنا سے بھی ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں، اور پھر ہمارے جو تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ وہ بھی بڑے رائٹ ناؤ بڑے آئیڈیل ہیں۔ تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تھن لائن برقرار رکھ سکیں گے ہم آگے؟ زیدی صاحب دیکھیے، ایک تو بات یہ کہ بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان امریکن جو کرنٹ ریلیشن ہے، اٹ از اے سارٹ آف اے ہنی مون، اور ہنی مون کا 12 ایک ٹائم ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کا ختم ہونا ایک لکھا ہوتا ہے، اور اس کے بعد سے اس ٹائم پیریڈ میں ہم اس کو کس طرح کیپیٹلائز کرتے ہیں، دیٹ ڈیپینڈز آن آور پلاننگ فردر۔ ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، آئی ڈیڈ مائی پی ایچ ڈی ان 2021، اور 2022 میں میں نے ایک تھیسس اور پبلش کیا اور اسٹیبلش کیا، وہ یہ کہ آج دنیا کو سب سے زیادہ اگر مسلم دنیا کو ضرورت ہے تو وہ G8 کے طرز کے اوپر ایک M8 طرز کی تنظیم بنانے کی، یعنی مسلمز 8، جہاں گریٹ 8 ہے وہاں مسلمز 8 کا ایک کانسیپٹ میں نے دیا، اور اس کے اندر بالکل میں نے یہی کنٹریز شامل کیے کہ اس میں انڈونیشیا بھی ہو، ملائیشیا بھی ہو، ایجپٹ بھی ہو، UAE بھی ہو، سعودی عربیہ ہو، پاکستان اور ایران ہو اور ترکی ہو۔ اس کا ایک مقصد تھا، وہ یہ ہے کہ ان کی اگر آپ اکنامیکل اسٹرینتھ دیکھیں، پھر ان کے بعد ان کی ڈیفینس اور ڈیٹرنس اسٹرینتھ دیکھیں، پھر اس کے بعد ان کی جو کنٹرول آن دا اکانومی ہے ان ٹرمز آف ہیومن ریسورس اینڈ ادرس، یہ پوری مسلم دنیا کا ایک بہت بڑا ایک اسٹرینتھن بلاک بنتا نظر آتا تھا۔ اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ آج جس انداز میں میں سمجھتا ہوں کہ دنیا گلوبلائزیشن سے ہٹ کر دوبارہ سے ریجنلائزیشن کی طرف جا رہی ہے، یعنی جو کنٹریز ہیں وہ اپنے اپنے مفادات کے اوپر زیادہ کھڑے ہو رہے ہیں، یورپ امریکہ سے پیچھے ہٹ رہا ہے، اسی طرح رشیا نے اپنے آپ کو
को री अलाइन किया है एज अगेन अ सुपर पावर, और चाइना ने अपनी पावर स्टैब्लिश की है। इस सूरत हाल के अंदर मुस्लिम्स 8 टाइप की ऑर्गेनाइजेशन का वजूद में आना, क्योंकि ओआईसी जो है वो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि वो कभी भी इकट्ठ से नहीं किसी भी नैरेटिव के ऊपर इकट्ठा हो सका ना हो सकता है। 53 कंट्रीज कैन नॉट हैव वन वॉइस, सैडली इट इज अ रियलिटी। अब इसके अंदर आज जो आज ईरान के साथ सूरत हाल है, पाकिस्तान का मार्का याक है, इस सारे के बाद एक नेचुरल अलायंस बनता नजर आ रहा है। वो नेचुरल अलायंस जो है वो मैं समझता हूँ उसको अब प्रोग्रेस करना बड़ा जरूरी होगा। अमेरिका का खित्ते से निकलना जो है वो मैं समझता हूँ कि नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं अमेरिकन इन्फ्लुएंस अब कम होगा, उसके नतीजे में एक वैक्यूम पैदा होगा। उस वैक्यूम के लिए पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिकली उसको एम्ब्रेला देना, डिफेंस एम्ब्रेला देना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के लिए आपने देखा कि तुर्की, सऊदी अरब, कतर की बात की जा रही है कि ये पाकिस्तान के साथ एक स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट में आ जाए। और इसी के साथ एक बात बड़ी क्लियर है कि अगर पाकिस्तान को कहीं इकोनॉमिकल जिसको कहते हैं ट्रबल आती है, सर्ज आता है, तो उसको फिर सपोर्ट करने के लिए इन्हीं ममालिक को साथ हमारे मिलना होगा। बिकॉज व्हेन वी आर बैलेंसिंग इन टर्म्स ऑफ डेटरेंस एंड डिफेंस, then we will need the balance in terms of our economical stability and growth. So मैं ये समझता हूँ कि with the China's emerging as a superpower, the world has changed into multipolar world. इसके अंदर बहुत सारे डायनामिक्स चेंज होंगे, और यही वो डायनामिक्स हैं जिसके ऊपर मैंने एक और आर्टिकल लिखा है, that is called change of script। यानी जो इसराइल का स्क्रिप्ट था वो अब चेंज हो रहा है। ग्रेटर इसराइल और अखंड भारत का जो स्क्रिप्ट है वो कहीं ना कहीं डिवाइन ने इंटरवीन किया है। उनके मुताबिक तो अनइंटरप्टेड जा रहा था वो जो सारा था, लेकिन अल्लाह की तरफ से और सिचुएशनल कंडीशन ऐसी बनी है कि आज इसराइल को पूरी दुनिया में हमायत हासिल नहीं है जैसी पहले थी। इसी तरह इंडिया आइसोलेट हुआ, पाकिस्तान को आइसोलेट करता। तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट सम काइंड ऑफ Muslims 8 or M8 platform similar and equal to Great 8 like G8, and then it will be supported by China and Russia, and that can I got your point. There are platforms on Muslim countries or high OIC, लेकिन उनके हालात क्या हैं ये इस पे भी डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। We will be right back after this short break। आप कहीं मत जाइएगा।